ذہن ایسے مسائل کیوں پیدا کبھی موجود ہی نہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم اپنی زندگی کا اتنا وقت ایسے مسائل کے بارے میں سوچنے میں گزار دیتے ہیں جو حقیقت میں پیدا ہی نہیں ہوئے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں اگر کل یہ مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر لوگوں نے مجھے سمجھ لیا تو کیا ہوگا، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر میری نوکری چلی گئی تو، اگر مستقبل میں کچھ غلط ہو گیا تو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر مسائل ہماری موجودہ زندگی میں موجود ہی نہیں ہوتے، وہ صرف ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ انہیں اتنا حقیقی بنا دیتا ہے کہ ہمارا جسم بھی اسی طرح رد عمل دینے لگتا ہے جیسے خطرہ واقعی موجود ہو۔ تو آخر ہمارا ذہن ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ بنیادی طور پر ہمیں خوش رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے بنا ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان ایک ایسے ماحول میں رہتا تھا جہاں خطرہ ہر وقت موجود تھا۔ جنگلی جانور، بھوک، بیماری، دشمن، قبائل، قدرتی آفات انسان کی زندگی کا حصہ تھے۔ ایسے ماحول میں شخص زیادہ محفوظ رہتا جو خطرہ کو پہلے محسوس کر لیتا تھا۔ اگر جھاڑیوں میں کوئی آواز آتی تو دماغ فوراً سوچتا شاید وہاں کوئی خطرناک جانور ہے۔ ممکن تھا وہاں صرف ہوا چل رہی ہو، لیکن اگر ہمارے دماغ نے اسے خطرہ سمجھ لیا تو اور انسان بھاگا تو شاید وہ محفوظ رہتا۔ دوسری طرف اگر دماغ نے خطرے کو نظر انداز کیا، واقعی کوئی جانور موجود تھا تو نتیجہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس لیے دماغ نے ایک عادت بنا لی، خطرے کو کم سمجھنے کے بجائے زیادہ سمجھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے ارد گرد جنگلی جانور کم ہیں، لیکن ہمارا دماغ اب بھی خطرات تلاش کرنے کا وہی پرانا نظام استعمال کرتا ہے۔ آج خطرہ کسی شیر کی شکل میں نہیں آتا، وہ ایک ای میل ہو سکتا ہے، کسی کا جواب نہ دینا ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا پر کسی کی کامیابی دیکھنا ہو سکتا ہے، ملازمت کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا صرف مستقبل کے بارے میں ایک خیال ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارا ذہن ایک چھوٹے سے واقعے کو پکڑ کر اس کے گرد پوری کہانی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً کسی دوست نے اگر آپ کے پیغام کا جواب نہیں دیا، حقیقت صرف اتنی ہے کہ اس نے ابھی جواب نہیں دیا، لیکن ذہن کہتا ہے شاید وہ ناراض ہے، شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتا، شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا، شاید ہمارا تعلق ختم ہونے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور ذہن نے اس قدر بڑے مسائل پیدا کر دیے۔ یہی اوور تھنکنگ ہے۔ ہم حقیقت پر نہیں بلکہ حقیقت کے بارے میں اپنی بنائی ہوئی کہانی پر رد عمل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ حقیقت اور خیال ایک چیز نہیں ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ناکام ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واقعی ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے تو یہ ضروری نہیں کہ حقیقت بھی یہی ہو۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ مستقبل میں کچھ برا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی برا ہونے والا ہے۔ لیکن ہمارا دماغ اکثر امکان کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں غیر ضروری پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ ہماری یادداشت ہے۔ دماغ منفی واقعات کو اکثر زیادہ طاقت کے ساتھ یاد رکھتا ہے۔ اگر ایک دن میں آپ کے ساتھ 10 چیزیں اچھی ہوئیں اور ایک بری چیز ہوئی تو ممکن ہے رات کو آپ کا ذہن اسی ایک بری چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کا مقصد خوشیوں کو گننا نہیں بلکہ خطرے کو تلاش کرنا ہے۔ اسی لیے ایک تنقید ہمیں 10 تعریفوں سے زیادہ یاد رہ سکتی ہے۔ ایک ناکامی کئی کامیابیوں پر بھاری محسوس ہو سکتی ہے، اور ایک برا تجربہ مستقبل کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو بدل سکتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کے ہر خیال پر یقین کرنے کے پابند نہیں۔ خیال صرف خیال ہوتا ہے، ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ جب ذہن آپ کو کوئی خوفناک منظر دکھائے تو فوراً خود سے پوچھیں کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک امکان؟ پھر دوسرا سوال کریں کیا میرے پاس اس سوچ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حقیقی ثبوت موجود ہے؟ اور تیسرا سوال
اگر یہ مسئلہ واقعی پیدا ہو گیا تو کیا میں اسے حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ اکثر ہمیں احساس ہوگا کہ جس مسئلے نے ہمیں گھنٹوں پریشان کیا وہ یا تو ابھی موجود ہی نہیں، یا اگر کبھی پیدا بھی ہوا تو ہم اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زندگی کا ہر مسئلہ پہلے سے حل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ مسائل صرف اس وقت حل کیے جا سکتے ہیں جب وہ حقیقت میں سامنے آئیں۔ اگر آپ آج بیٹھ کر کل کے 100 ممکنہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنا آج بھی کھو دیں گے۔ آپ کا ذہن مستقبل میں سفر کرتا رہے گا جبکہ آپ کی زندگی موجودہ لمحے میں گزر رہی ہوگی۔ اس لیے جب بھی آپ کا ذہن کسی ایسے مسئلے کو لے کر پریشان ہو جو موجود نہیں، تو خود کو روکے اور کہیں یہ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف میرے ذہن کا ایک امکان ہے۔ پھر اپنی توجہ واپس اسی لمحے کی طرف لے آئیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کے سامنے کیا موجود ہے؟ اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو اکثر احساس ہوگا کہ اس لمحے میں سب کچھ نہ برا نہیں جتنا آپ کا ذہن آپ کو بتا رہا تھا۔ یاد رکھیں، ہمارا دماغ ایک حیرت انگیز مشین ہے، لیکن ہر وقت ایک درست کہانی سنانے والی مشین نہیں۔ کبھی کبھی وہ خطرے سے بچانے کے لیے ایسے مسائل بھی تخلیق کرتا ہے جو ابھی حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ سمجھداری یہ نہیں کہ ہم اپنے ہر خوف کو ختم کر دیں۔ سمجھداری یہ ہے کہ ہم خوف اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اپنے خیالات کو دیکھنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ ہر خیال کے ساتھ بہنے کی بجائے اسے باہر سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں میرے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہی ہو۔ یہ چھوٹا سا فاصلہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا، ہر خوف مستقبل کی پیشگوئی نہیں ہوتا۔ لیکن مسائل کے آنے سے پہلے ہزاروں فردی مسائل پیدا کر کے خود کو تکلیف دینا دانش مندی نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو یہ سکھائیں کہ جب حقیقی مسئلہ آئے گا تب اسے حل کریں گے، اور جب تک وہ مسئلہ حقیقت نہیں بنتا ہم اپنی موجودہ زندگی کو خوف کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ کبھی کبھی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ وہ نہیں ہوتا جو ہمارے سامنے موجود ہو، بلکہ وہ مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارا ذہن ہمیں بار بار دکھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کہیں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج سے ایک اصول یاد رکھیں، حقیقت کو حقیقت رہنے دیں اور خیال کو صرف خیال۔ شاید سکون اسی لمحے شروع ہو جائے جب ہم اپنے ذہن کی ہر کہانی پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔